ایک مرتبہ ایک رات کو جہاں تک بات آئی ہے امت کی تو یہ بھی سن لیجئے، ایک رات کو صحابہ پریشان ہو گئے، 3 صحابہ باری باری اٹھے، عوف بن مالک وغیرہ، رسول اللہ کہاں ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہیں دشمن کا حملہ تو نہیں ہو گیا؟ کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں۔ اس امت کو شرم کرنی چاہیے، اس امت کو حیا کرنی چاہیے، اس امت کا نبی اور پیغمبر کس اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے اور امتیوں کے لیے کیا درد رکھتا ہے، اور میری اور آپ کی کفیت کے رو رہے ہیں۔ زارو کتار حدیث صحیح ہے، زارو کتار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے آج مجھے اختیار دیا، مختلف باتیں ہوئی، اختیار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا، اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک یہ بات ہے، یا اس کو قبول کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں رب رحمان ہوں، میری مرضی ہے، میں جس کو معاف کروں نہ کروں، آپ کو میں یہ اختیار دوں گا، آپ اپنی امت کے لیے اس دن مغفرت کی دعا کرنا، ان کی سفارش کرنا، ان کی شفاعت کرنا۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غور کیا، امت کہاں پہ آج، بڑا سوچا، مفہوم یہ ہے، بڑا غور کیا، چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی امت کو جنت میں لے جانا تسلیم کر لیتے، لیکن رسول اللہ اس امت کے لیے حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ کہا میں نے اللہ رب العزت سے سفارش کے، شفاعت کے اور مغفرت کے اختیار کو قبول کیا۔ اب میں روتا ہوں، میرے صحابہ گواہ رہنا، میری سفارش کل قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے ہوگی میری امت میں سے۔ میرے بھائیو بڑا خطرے کا باب ہے، اللہ کی قسم امت کو ڈر جانا چاہیے۔ میری امت میں سے میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور بتائیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا، چاہے گناہ گار ہوگا، صرف شرک نہیں کیا ہوگا، صرف شرک نہیں کیا ہوگا، بالآخر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ اور احادیث میں آتا ہے رسول اللہ کی سفارش سے جہنم سے اتنی بڑے بڑے گروہ آزاد ہوں گے کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا، حتیٰ کہ جب آخری گروہ جہنم سے نکلے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، تو رسول اللہ کہیں گے اے اللہ اتنے بڑے گروہ نکل آئے، اب تو لگتا ہے میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں۔ اتنی عظیم سفارش ہوگی، لیکن ہوگی کن کے لیے؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی فاطمہ کے گھر گئے، اور بی بی فاطمہ بیمار ہیں۔ یہ واقعات بڑے تفصیلی موجود ہوتے ہیں جن کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بی بی فاطمہ بیمار ہیں، جناب عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، وہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور بعض روایات دیگر سندوں سے بھی موجود ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، حضرت فاطمہ سے رسول اللہ نے اجازت چاہی، یہ بھی اطلاع دی کہ عمران میرے ساتھ ہیں، پردے کو درست کیجیے وغیرہ، جو ایک مسلمانوں کا شعار ہے، عرف ہے۔ رسول اللہ جب حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھے تو آپ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ کیسی ہو؟ تو حضرت فاطمہ درد سے کراہ اٹھی، کہنے لگی بابا بہت درد ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ، اور اس پہ اضافہ یہ کہ کئی دن کی بھوکھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹی کے یہ الفاظ سن کے، بیٹی کو تسلی دینے لگے، اے میری بیٹی یہ دنیا کی بھوک کی کیا اہمیت ہے، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ حضرت فاطمہ فی الفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتی ہیں وہ تو مریم ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا وہ تو مریم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، ابھی رو رہے ہیں، ابھی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جواب سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگے فاطمہ وہ اپنے دور کے عورتوں کی سردار تھی، آپ اس دور کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی شادی دنیا کے اس عظیم انسان سے کی ہے کہ جس سے یہ بات بھی ہمیں کہتے ہیں
اب بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون بیان کریں؟ اہل سنت بیان کریں۔ میں نے آپ کی شادی اس انسان سے کی ہے کہ جس سے نفرت کرنے والا، جس سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں، منافق ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہی فاطمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ کے کان کے قریب، آپ کے منہ کے قریب اپنے کانوں کو کیا، رونا شروع ہو گئی، زاروں کتار رو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، آپ نے دوبارہ اپنے کان رسول اللہ کے ہونٹوں کے قریب کیے، رسول اللہ نے کوئی بات کی، ہنسنا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کو قسم دے کے پوچھا کہ کیا بات تھی، مجھے آج بتلا دو، زندگی میں تو آپ نے نہیں بتلائی کہ میں اپنے باپ کا راز کسی کو نہیں بتلاؤں گی، آج بتلا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ، جبریل ہر سال ایک مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں، پورے کا پورا قرآن مجھ سے سنا کرتے تھے، ہم دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے ہیں، اور مجھے ان کے 2 مرتبہ آنے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید میرا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ کہتی ہیں باپ کی یہ بات سنی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر میرے بابا نے مجھے قریب بلایا اور کہا فاطمہ تجھے خوشخبری نہ سناؤں، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے میرے فوت ہونے کے بعد آپ ہیں جو مجھ سے آ کے مل جائیں گی۔ تو میں اس بات پہ خوش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس عالم میں جا رہے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، آج کے دور میں اگر آپ کروڑوں اربوں روپے لگائیں، رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے اور نکل گئے۔ نکل گئے سے مراد اپنی مرضی سے انفاق کیا۔ رسول اللہ چاہتے دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کر لیتے، ہر نعمت کا مزہ چکھ لیتے دنیا کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دنیا کی بے حیثیتی، بے توقیری بیان کر کے گئے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعا کر کے جائے، اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دینا کہ صرف ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔